کیا آپ جانتے ہیں کہ بغیر اجازت مراقبہ انسان کو ولی نہیں بلکہ مریض بنا دیتا ہے، اور جو لوگ یہ راز نہیں جانتے وہ روشنی سمجھ کر اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ناظرین کرام، یہ دنیا صرف آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی، کچھ حقیقتیں وہ ہیں جو صرف دل کی آنکھ سے دیکھی جاتی ہیں، اور دل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بندہ مراقبت کی خاموش وادی میں داخل ہوتا ہے۔ مگر یہاں ایک لمحے کے لیے رک جائیے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ روحانیت کے نام پر نفس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ مراقبہ صرف آنکھیں بند کر لینے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو خیالات کے شور سے، وساوس کے حملوں سے اور نفس کی چالاکیوں سے خالی کرنے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، کیا تم اپنے نفس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی اللہ کی پہچان اپنے اندر جھانکنے سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین، جب بندہ مراقبے کی طرف بڑھتا ہے تو سب سے پہلی اور سب سے خطرناک غلطی یہ کرتا ہے کہ وہ بلا اجازت اس راستے میں قدم رکھ لیتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے جو مراقبہ میں کچھ دیکھنے لگے، کچھ سننے لگے اور وہ سمجھ بیٹھے کہ وہ کامیاب ہو گئے، مگر چند مہینوں بعد نہ وہ خود کو سمجھ سکے اور نہ دنیا انہیں سمجھ سکی، کیونکہ ان کے پاس گائیڈ لائن نہیں، ان کے پاس مرشد کی اجازت نہیں تھی۔ ناظرین، یاد رکھیے، مراقبہ ایک باطنی سفر ہے، اور باطنی سفر بغیر رہبر کے ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ جب مراقبے میں چند دن گزر جاتے ہیں تو کیفیات کھلنے لگتی، روشنی کے مناظر، آوازوں کے اشارے، خواب اور بیداری کے درمیان کی حال، یہاں وسوسے بھی حملہ آور ہوتے ہیں، باطل طاقتیں بھی قریب آتی ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں کسی جادوگر یا سفلی عامل کے زیر اثر ہو تو وہ آپ کے مراقبے میں مداخلت بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، بغیر اجازت مراقبہ نعمت نہیں، آزمائش بن جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے جو بلا اجازت مراقبہ کر کے روحانی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئے۔ شروع میں انہیں سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا، اوہو یہ کیفیت آ رہی ہے، وہ منظر نظر آ رہا ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ کیفیات انہیں نفس پرست بنا دیتی ہیں، کیونکہ جو چیز مرشد کی نگرانی کے بغیر آئے وہ حفاظت کے بغیر آتی ہے۔ ناظرین، اصل حفاظت تصور مرشد میں ہے۔ جب بندہ خاموشی سے خالی پیٹ، یعنی کھانے کے کم از کم 2 گھنٹے بعد چوکڑی مار کر بیٹھتا ہے، کمر سیدھی، سانس نارمل اور دل کی توجہ مرشد کی طرف، تصور میں مرشد سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، مرشد کے قلب پر اسم اللہ نور کی طرح جگمگا رہا ہوتا ہے، اور اس نور کا ایک دھارا مرشد کے دل سے نکل کر سالک کے دل میں اترتا ہے۔ یہ نور مرشد کے مرشد سے، پھر ان کے مرشد سے، یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے فیض پا کر ہم تک پہنچتا ہے۔ اس لیے ایسا مراقبہ کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ جو بھی کیفیت آتی ہے وہ مرشد کی اجازت سے آتی ہے، جو بھی حال پیدا ہوتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ مراقبہ بڑھتا جاتا ہے، چند منٹ، پھر آدھا گھنٹہ، پھر پورا گھنٹہ، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ ہر حال میں مراقبے کی کیفیت میں رہتا ہے، گناہوں سے، وسوسوں سے، بیماریوں سے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ مرشد کی یاد اور مرشد کا تصور اس کے لیے حصار بن جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مراقبہ آپ کو اللہ کے قریب لے جائے، نہ کہ ذہنی الجھن میں، تو یہ راستہ صرف اجازت اور صحیح طریقے سے ہی طے کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ درست اجازت کے ساتھ محفوظ مراقبہ سیکھنا چاہتے ہیں تو لازمی ہمارے چینل کو جوائن کیجیے، کیونکہ اس چینل پر درست انداز میں آپ کو ایک خاص طریقے سے مراقبہ سکھایا اور تعلیم کیا جائے گا، کیونکہ یہ دروازہ کھولنے کی چابی ہر ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ہمارے بزرگوں کے قلوب کے فیوز اور برکات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔